بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال الامام ابن بطال العکبری رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الابانہ الکبری يقول بسنده قال أبو الجوزاء لئن تجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا درس امام ابن بطہ کی مشہور کتاب ابانہ کبریٰ کی شرح و تفسیر کے سلسلے میں چل رہا ہے، اور اس کتاب میں ابھی کچھ ہفتوں سے جو چیپٹر چل رہا ہے وہ چیپٹر آج کے زمانے کے اعتبار سے بڑا ہی اہم ہے۔ اس میں امام ابن بطہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور دوستی قائم کرنے، ان کی مجلسوں میں جانے، ان سے مناظرہ کرنے، ان کے کلام کو سننے سے منع کیا ہے جو اہل بدعت ہوتے ہیں۔ اہل بدعت، اہل اہوا، ہوا پرست، منحرف مناہج والے لوگ جن کا منہج صحیح نہیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سلف نے منع کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی لاتے ہیں، احادیث نبویہ لاتے ہیں، صحابہ کا کلام لاتے ہیں، تابعین کا کلام لاتے ہیں، تبع تابعین کا، ائمہ کا کلام لاتے ہیں، جس کے ذریعے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں جانا، ان کا کلام سننا، ان سے دین حاصل کرنا، یہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اور اسی کے سیاق میں آخری بات جس پر ہم ٹھہرے تھے، امام یونس بن عبید کے متعلق یہ بات آئی تھی کہ امام یونس بن عبید العبدی البصری یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور بصرہ ہی میں معتزلہ فرقے کا ایک امام عمرو بن عبید، یہ شخص معتزلہ کا ایک امام تھا، تقدیر کا منکر تھا، معتزلہ تقدیر کے منکر تھے۔ یہ شخص بصرہ میں رہتا تھا، اسی شہر میں یونس بن عبید رہتے تھے، وہ عمرو بن عبید نام ہے اس کا، ان کا نام یہ امام محدث اہل سنت سلفی امام ہیں، اہل حدیثوں کے امام ہیں، یونس بن عبید۔ آخری بات جس پر ہم ٹھہرے تھے پچھلے درس میں وہ یہ ہے کہ یونس بن عبید بصرہ شہر میں ہی رہتے تھے، اور عمرو بن عبید کے متعلق سخت الفاظ میں تنقید کرتے تھے اور اس سے ڈراتے تھے۔ اپنی مجلس میں جو ان کی مجلس میں طلبہ اور عوام آتے، ان سے کہتے کہ عمرو بن عبید کی مجلس میں مت جانا۔ تو اتنے میں کیا ہوا، ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص نے، ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ عمرو بن عبید کے یہاں نہ جاؤ، لیکن آپ کا بیٹا تو وہاں جاتا ہے اس کی مجلس میں، آپ اسے منع نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ کے متعلق فتغیظ یونس، غیظ و غضب میں آ گئے، ناراض ہو گئے کہ میرا بیٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ تھوڑی ہی دیر ابھی گزری تھی کہ ان کا بیٹا ان کی مجلس میں آ گیا، اپنے باپ کے پروگرام میں آیا، تو انہوں نے بیٹے سے تعاقد کیا، پہلے پتہ کیا کہ کیا واقعی وہ جاتا ہے، تو کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں تم کو کیا سارے لوگوں کو زنا سے منع کرتا ہوں، چوری سے منع کرتا ہوں، شراب پینے سے منع کرتا ہوں، کیونکہ قرآن و سنت میں اس سے منع کیا گیا ہے، اور میں تمہیں عمرو بن عبید سے منع کرتا ہوں، لیکن میرے بیٹے اگر تم زنا کر کے مر جاؤ، چوری کر کے مر جاؤ، یا شراب پی کر کے مر جاؤ اور توبہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو اس حال میں کہ تم شرابی ہو کر کے مرے، زانی ہو کر کے مرے، چور ہو کر کے مرے، مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ تم عامر بن عبید کے مذہب پر چلے جاؤ،
اس کی رائے کو اختیار کر لو اور اس کے والے دین کو لے کر کے اللہ سے ملاقات کرو، مجھے وہ پسند نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دین بدعت والا ہے، وہ دین اسلام کے خلاف تقدیر کا انکار کرتا ہے، وہ تو کفریہ بدعت کا شکار ہے۔ لیکن جو بندہ زنا کرے گا، چوری کرے گا، تو یا تو وہ دنیا میں توبہ کر لے گا اس لیے کہ وہ جانے گا کہ میں نے برا کام کیا ہے، یا اگر توبہ نہیں کی تو وہ ایک سنت پر چلنے والا تھا لیکن غلطی کر گیا، اس کی معافی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بخشش آسان ہے، بمقابل اہل بدعت کے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے بدعتی، سارے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو یہ واقعہ ہمارا پیچھے گزرا تھا امام یونس بن عبید البصری کا۔ اس کے بعد بیچ میں ایک بات آئی کہ ایوب کہتے کہ میں نے کبھی بھی عامر بن عبید کو عقل مند نہیں شمار کیا۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت کے علماء بدعتیوں کو عقل مند شمار نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ عقل مند ہوتا تو بدعت میں جاتا کیوں؟ مگر آج کے وقت میں ہم کیا کہتے ہیں، فلاں صاحب بڑے ہی علم والے تھے، فلاں صاحب بہت بڑے محدث تھے، فلاں صاحب بہت بڑے شاعر تھے، فلاں صاحب کو عربی زبان بہت اچھی آتی تھی، بہت اچھی عربی بولتے تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ کیا ہوا اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دی؟ کیا ہوا اگر کوئی بدعت میں گرفتار ہو گئے؟ کیا ہوا اگر وہ ماتریدی تھے؟ کیا ہوا اگر وہ اشعری تھے؟ کیا ہوا وہ بریلوی تھے؟ کیا ہوا وہ جماعت اسلامی تھے؟ کیا ہوا وہ بدعتی اور تبلیغی تھے؟ کیا ہوا؟ تھے تو بہت بڑے خطیب، تھے تو بہت بڑے عالم، تھے تو بہت بڑی کتابیں لکھنے والے، بہت بڑے حکیم۔ ہمارے ہاں یہ معیار ہے، ہم اہل بدعت کی بدعتوں سے پردہ ڈالتے ہیں ان پر، اور انہیں ان کی وہ خوبیاں جو ان کے پاس ہوتی ہیں، دیگر خوبیاں، ان کو گنا کر کے پبلک میں، عوام میں، نوجوانوں میں، امت میں ہم ان کے متعلق ایک اچھا تصور دیتے ہیں۔ آج ابھی چند دنوں پہلے ایک گستاخ صحابہ کا انتقال ہوا، ندوہ سے تعلق تھا، گستاخ صحابہ اکرام کو گالی دیتا تھا اور سخت زبان سے الزامات لگاتا تھا صحابہ اکرام پر۔ اس کی اس غلطی کو، بلکہ کفریہ عقیدے کو، رافضیت کو لوگ چھپا رہے ہیں۔ ان کے شاگرد ندوی لوگ، سارا ندوی طبقہ جو ان کے شاگرد ہیں، سارے کے سارے لوگ ان کی اس بدعت کو چھپا رہے ہیں۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے کیا خطیب تھے، کیا ان کی زبان تھی، کیا ان کا کلام تھا، کیا ان کا مقام تھا، کیا ان کی خدمات تھی۔ میرے عزیزو، سلف کا طریقہ کیا تھا؟ ایوب سختیانی کہتے ہیں 132 ہجری میں انتقال ہے، تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں ما عددت عمرو بن عبید عاقلا قط، میں نے کبھی بھی عمرو بن عبید کو عقل مند نہیں شمار کیا۔ جبکہ عمرو بن عبید معتزلہ فرقے کا امام ہے، معتزلہ عقل کے منہج سے معروف ہیں، عقلی منہج، عقلانی منہج۔ آج کی زمانے میں اگر کوئی شخص عقلانی منہج اور طریقے کو، یعنی عقل پرستی کو، عقل کو بڑا بنائے اور عقل کو مقدم کرے تو ہم کہتے ہیں یہ معتزلی ہے، اس کے منہج معتزلی ہے، کیونکہ معتزلہ سب سے زیادہ تاریخ میں عقل کو مقدم کرنے والے، عقل کی تقدیس کرنے والے، عقل کو بہت ہی زیادہ بڑا بنا کر کے پیش کرنے والے معتزلہ ہی معروف ہوئے تاریخ میں۔ تو ہم کسی بھی عقلانی شخص کو ریشنلسٹ جسے کہہ سکتے ہیں آپ، ریشنل یعنی جو عقل کو اور ریزن کو اور لاجک کو جو شخص مقدم کرتا ہے، ہر بات کو عقل سے تولتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ معتزلی ہے۔ معتزلہ کا پہلا امام ہے یہ عمرو بن عبید، جو اتنا بڑا عقل مند تھا کہ اس نے عقلی منہج کو ایجاد کیا اور عقل سے معروف ہو گیا وہ اور اس کا فرقہ۔ اس شخص کے بارے میں ایوب سختیانی جو کہ محدث ہیں اور امام اہل سنت ہیں، امام اہل حدیث ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی اس کو عقل مند شماری نہیں کیا، اور ہمارے لوگ الٹا کرتے۔ آگے دیکھیے ابو الجوزا کا ذکر آیا تھا، وہ روایت ہم نے پڑھی۔ ابو الجوزا یہ اوس بن عبداللہ الربعی ہیں، ابو الجوزا اوس بن عبداللہ الربعی ہیں، ثقہ ہیں، تابعی ہیں، یہ 1 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی نہ 1 قبل الہجرہ، 1 ہجری سے ہجرت سے 1 سال پہلے
ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ ہی میں تھے تبھی ان کی پیدائش ہے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا نہیں حالت ایمان میں، جب ایمان لانے کے لائق ہوئے تب جا کر کے صحابہ کا دور تھا، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تھی۔ ابو الجوزا اوس بن عبداللہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں، مدینے میں رہے، صحابہ کے درمیان رہے، بڑے کبار صحابہ سے علم لیا، ابو الجوزا کے نام سے معروف ہیں۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے، ان کا مشہور قول امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں اقمت عند ابن عباس وعائشہ 12 سنہ، میں مدینہ گیا اور ابن عباس اور عائشہ ام المؤمنین کے پاس یعنی مدینے میں 12 سال تک رہا اور ان دونوں سے علم حاصل کرتا رہا۔ ابو الجوزا اوس بن عبداللہ الربیعی کہتے ہیں کہ میں مدینے گیا اور مدینے جا کر کے میں نے عبداللہ بن عباس سے اور عائشہ سے 12 سال تک علم لیا۔ لیس فی القرآن آیت، قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں، الا وسألتہما عنہا، مگر میں نے اس آیت کے متعلق ان دونوں سے سوال کیا۔ کوئی بھی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں نے ان دونوں سے سوال نہ کیا ہو۔ تفسیر کا علم لیا۔ ابو الجوزا نے، یہ تابعی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے اور ام المؤمنین عائشہ سے قرآن کی ہر آیت کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا اور اس کے بارے میں تفسیر سنی ہے۔ بڑا بہترین قول ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس قول سے یہ امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں نقل کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام پورے قرآن کی تفسیر جانتے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے پورے قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی سے سیکھی تھی، ٹھیک، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے اپنے بعد والے لوگوں کو، تابعین کو پورے قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر سنا دی اور سمجھا دی، قرآن سمجھا دیا۔ اور یہی بات مجاہد کہتے ہیں، مجاہد بن جبر المکی جو ابن عباس کے بڑے ہی قریبی شاگرد ہیں، مشہور شاگرد ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عرضت القرآن علی ابن عباس 3 مرات، کہ میں نے قرآن پورا کا پورا 3 مرتبہ ابن عباس کے سامنے پیش کیا پڑھ کر کے، اور بعض روایتوں میں 30 مرہ 30 مرتبہ، تو 30 بھی ثابت ہے اور 3 بھی ثابت ہے، کوئی رج نہیں ہے۔ کبھی جب 3 مرتبہ ہو گیا ہوگا تب انہوں نے یہ بات کہی ہوگی ایک اپنے شاگردوں سے، اور کبھی 30 مرتبہ کے بعد کبھی ذکر کر دیا ہوگا، اور اگر آپ کم سے کم مانے تو 3 مرتبہ پورا قرآن ابن عباس پر پڑھا۔ کہتے ہیں اوقفہ عند کل آیہ، میں ابن عباس کو ہر آیت پر روکتا تھا، قرآن پڑھتا ہر آیت پہ روکتا، واسألہ عنہا، اور میں ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کرتا کہ کیا میننگ ہے اس کا۔ تو کیا مطلب پتا چلا کہ صحابہ نے تابعین کو بتایا، پورے قرآن کی تفسیر بتائی۔ لہٰذا قرآن کیسے سمجھنا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی، صحابہ نے تابعین کو بتلائی، اور تابعین نے اپنے بعد والوں کو بتائی، اور پھر وہ محفوظ ہو گئی۔ تو پوری تفسیر قرآن کی سلف سے منقول ہے اور وہ کتب تفسیر میں موجود ہے۔ لہٰذا کوئی شخص خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور قرآن میں اپنی عقل لگائے گا تو یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے۔ قرآن کریم ویسے سمجھا جائے گا جیسے سلف نے سمجھا، تابعین نے سمجھا صحابہ سے، صحابہ نے سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابو الجوزا جنہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے 12 سال مدینے میں رہ کر کے ابن عباس سے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن کو سیکھا اور ہر آیت کے بارے میں ان سے سوال کیا، یہی ابو الجوزا کیا فرماتے ہیں بدعتیوں کے بارے میں، جو سیاق چل رہا ہے جس پر یہ ابن بطہ ان کی روایت لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں قال ابو الجوزا کہتے ہیں لئن تجاورنی القردہ والخنازیر فی دار، کہ اگر میں کسی گھر میں رہوں اور میرے گھر کے ارد گرد بندر اور خنزیر سور رہتے ہوں، یعنی میرا گھر اکیلا تنہا ہو کسی جگہ اور دائیں بائیں میدان پڑا ہو اور وہاں پر خنزیر رہتے ہوں، بندر رہتے ہوں، مطلب
ایسے گندے جانور جن کو دیکھ کر کے انسان گھبراتا ہے اور طبیعت میلی ہو جاتی ہے. تو اگر میں ایسے گھر میں رہوں جس کے ارد گرد میرے پڑوس میں بندروں کا بسیرا ہو, خنازیر اور سوروں کا بسیرا ہو, احب الیہ, مجھے زیادہ پسند ہے ایسا گھر, من ان یجاورنی رجل من اہل الہوا, اس گھر کے بالمقابل کہ میں ایسے گھر میں رہوں کہ جس میں میرے پڑوس میں کوئی بدعتی رہتا ہو. بدعتی کا پڑوس تک سلف کو گوارا نہیں تھا. جائے کہ بدعتی کے ساتھ دوستی کریں اور بدعتی کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں اور اس سے علم حاصل کریں. وقد دخلوا فی هذه الآیہ, یہ لوگ اس آیت میں داخل ہوتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمائی تھی منافقین کے حق میں کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, یہ منافقین جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب تنہائی میں اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, تو تمہیں دیکھ کر اپنی انگلیاں دانتوں سے چباتے ہیں غصے سے, انگلی چباتے ہیں غصے سے, تمہارے اوپر غصہ رکھتے ہیں, نفرت رکھتے ہیں تم سے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مر جاؤ اپنے غصے سے, خود ہی مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید کو بخوبی جاننے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت گرچہ منافقین کے بارے میں ہے, یہ اہل بدعت کے لیے بھی, اہل بدعت بھی اس میں داخل ہوتے ہیں, کیونکہ اہل بدعت جب آپ کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر کریں گے کہ وہ سنت پر چلنے والے ہیں, اور جب تنہا ہوں گے تو تم سے دشمنی رکھیں گے, غصہ رکھیں گے تمہارے اوپر, تم سے نفرت رکھیں گے. تو کہا کہ یہ لوگ اس آیت میں داخل ہوتے ہیں. آگے ابو الجوزہ کی یہی روایت آ رہی ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر 3 روایتیں مسلسل الگ الگ اسانید سے امام ابن بطہ نقل کرتے ہیں. مقصد ہوتا ہے کہ ایک اسناد اگر ضعیف ہے تو دوسری والی سے مطابقت ہو جائے, تیسری والی سے تائید ہو جائے. الغرض یہ 3 روایتیں انہوں نے ابو الجوزہ کی نقل کی ہیں, اور یہی بات سیم انہی لفظوں میں صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. وہ دوسری کتابوں میں ہے, یہاں پر نہیں. تو صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ سے یہی قول کہ میرے گھر کے پڑوس میں بندروں کا بسیرا ہو, سوروں کا بسیرا ہو, یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میرے پڑوس میں اس سے کہ کوئی بدعتی آ کر کے بسے. آگے روایت لا رہے ہیں اپنی اسناد سے ابو موسیٰ اشعری سے, صحابی ابو موسیٰ اشعری فرماتے لئن اجاور یہودیا, کہ میں کسی یہودی کے پڑوس میں جا کر بس جاؤں, او نصرانیا, یا کسی نصرانی کے پڑوس میں بس جاؤں, وقردہ وخنازیر, اور ایسی جگہ بسوں جہاں پر بندر اور خنزیر ہو, احب الیہ, یہ زیادہ پسند ہے مجھے, من ان یجاورنی صاحب ہوا, اس سے کہ میرے پڑوس میں کوئی ہوا پرست بدعتی آئے بس جائے, یمرض قلبی, جو میرے دل کو بیمار کر دے. بدعتی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, دل کو بیمار کرے گا, بدعت ڈال دے گا, بدعت کا اثر ضرور آئے گا. یہ ابو موسیٰ اشعری سے نقل کیا ہے. آگے فضیل بن عیاض سے اپنی ایک سرد سے روایت لا رہے ہیں, کہتے ہیں احب ان یکون بینی و بین المبتدع, فضیل بن عیاض 186 ہجری کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں, میری یہ خواہش ہے. فضیل بن عیاض بہت بڑے عابد مشہور امام ہیں, عابد ہیں, زاہد ہیں. کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے, احب, میں پسند کرتا ہوں, میری خواہش ہے, ان یکون بینی و بین المبتدع حصن من حدید, کہ میرے اور بدعتی کے درمیان ایک لوہے کا قلعہ ہو, مضبوط قلعہ, کہ بدعتی میرے پاس نہ آ پائے اور میں اس کے پاس نہ جا پاؤں, میرے درمیان ایک لوہے کا قلعہ ہو. یہ دیکھیں بدعتیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور پڑوس اختیار کرنے کی ممانعت کے متعلق سلف کے اور ائمہ کے اقوال آ رہے ہیں. آگے پھر ابو موسیٰ اشعری کا وہی والا قول دو رہا ہے دوسری اسناد سے. اس کے بعد شریک بن عبداللہ النخعی بہت مشہور راوی ہیں, قاضی تھے, یہ امام ہیں, حافظ ہیں, علامہ ہیں, ثقہ ہیں. بعض مفرد روایتیں جب تنہا اپنے تمام ساتھیوں سے تنہا نقل کرتے ہیں تو ان میں کمزوری پائی جاتی ہے, ورنہ عمومی طور پہ ثقہ ہیں, ثقات کی موافقت بھی کرتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں
مگر دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں لَأَن يَكُونَ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ حِمَارٌ، ہر قبیلے میں ایک گدھا ٹائپ کا انسان ہو، مشہور ہو اپنی حماقت سے. احب الی، مجھے زیادہ پسند ہے کہ ہر گاؤں میں ایک مجنون اور گدھا کم عقل انسان ہو. مطلب ظاہر ایسا انسان ہوگا تو وہاں اس علاقے والوں کی لوگ مذاق اڑائیں گے کہ تمہارے ایسا انسان ہے. کہتے ہیں مجھے پسند ہے کہ ایسا انسان ہو، یا تو گدھا ہی ہو سرے سے، کوئی انسان مطلب جانور گدھا ہو، یا انسان ہو گدھا نما. مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی بھی قبیلے میں فلاں شخص کے ماننے والے ہو. کسی کا نام لیا، یہاں نام نہیں دیا ہے، کان مبتدعا جو بدعتی تھا، کہ فلاں کے ماننے والے اس قبیلے میں ہو، مجھے نہ پسند ہے، بلکہ پسند یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ گدھے ہوں وہاں پر، مجھے پسند ہے. مطلب یہ سلف اس چیز سے تعبیر کرتے تھے کہ بدعتی کا ہونا نہایت ہی نقصان دہ ہے. اگر جانور بھی رہیں گے گاؤں کے اندر، پلید جانور بھی رہیں گے، غلیظ جانور بھی رہیں گے، ناپسندیدہ جانور رہیں گے، تو ان سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا. جبکہ بدعتی رہے گا تو نقصان کرے گا. آگے ایک روایت آ رہی ہے، قال ابو حاتم کہتے ہیں سمعت احمد بن سنان الواسطی المروزی. احمد بن سنان جن کی اب بات آ رہی ہے، پہلے ہم ان کی بات سنتے ہیں پھر ان کے بارے میں بتائیں گے یہ کون ہے. احمد بن سنان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لَأَن يُجَاوِرَنِي صَاحِبُ الطُّنبُورِ، اگر میرے پڑوس میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو گانا بجانے والا، میوزک بجانے والا ہو. تنبور کہتے ہیں گٹار، ستار کی طرح سے ایک بڑا سا آلے موسیقی. اگر صاحب تنبور، صاحب گٹار سمجھ لیجئے، یعنی میوزک بجانے والا، موسیقی بجانے والا شخص میرے پڑوس میں آ جائے تو روزانہ موسیقی بجائے گا، شور کرے گا. احب الیہ، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، من ان یجاورنی صاحب بدعہ، اس سے کہ میرے پڑوس میں کوئی بدعتی آ کر کے بسے. کیوں؟ لأن صاحب التنبور، کیونکہ وہ جو گٹار بجا رہا ہے، جو موسیقی کو روزانہ بجاتا ہے، انہا ہو، میں اسے منع کروں گا تو وہ مان جائے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ حرام آلہ ہے، حرام کام ہے، وہ اس کی حرمت کو جانتا ہے، لہذا میری بات مان جائے گا. وہ اکثر تنبور، اور میں اس آلے کو، اس کے گٹار کو توڑ بھی دوں گا، اگر نہیں مانے گا تو توڑ دوں گا. میں اس کو روک سکتا ہوں. مطلب یہ ہے یا تو میں منع کروں گا اور وہ مان جائے گا، نہیں مانے گا تو میں پکڑ کے اس کا اٹھا کر کے توڑ دوں گا اس کا ستار. والمبتدع، مگر جو بدعتی ہے، یفسد الناس، وہ لوگوں کو برباد کر دے گا، لوگوں کو بگاڑ دے گا. والجیران، پڑوسیوں کو بگاڑ دے گا. والاحداث، اور نوجوانوں کو، کم عمر لڑکوں کو، سب کا دماغ خراب کر دے گا، سب کو جو ہے برباد کر کے اچک لے گا اور سنت سے پھیر دے گا. اس کو روک پانا بہت مشکل، لہذا ایسا شخص میرے پڑوس میں نہ آئے، یا تو میں نہ رہوں یا وہ نہ آئے. یہ احمد بن سنان جنہوں نے اتنی بڑی بات کہی کہ ایک میوزک بجانے والا میرے پڑوس میں آ جائے مجھے برداشت ہے، بدعتی برداشت نہیں. احمد بن سنان المروزی الواسطی 256 ہجری میں انتقال امام بخاری کے والے سال میں. ٹھیک، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، امام ثقہ من ائمۃ الحدیث، بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ کانا امام اہل زمانہ فی الحدیث. مرو کے رہنے والے تھے، خراسان میں، جو آج کل ایران اور افغانستان کے حدود میں ہے. مرو کے رہنے والے احمد بن سنان المروزی 256 ہجری میں انتقال، امام بخاری کا بھی انتقال اس سال ہے. اپنے زمانے کے امام حدیث، امام اہل حدیث ہیں، حافظ ثقہ. ان سے اور بھی اقوال مروی ہیں، وہ ہم آپ کو سنائیں. یہاں تو کہا کہ بدعتی سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ کوئی گنہگار شخص جو گناہ کا کام، حرام کام کرتا ہو جیسے میوزک، وہ بس جائے. اور آگے کیا کہا؟ ان کے بیٹے جعفر کہتے ہیں، احمد بن سنان المروزی کے بیٹے جعفر کہتے ہیں کہ میرے والد سے میں نے سنا، کہتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع،
दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बिदती हो, इल्ला युबग़िज़ु अस्हाबल हदीस, किसी भी दुनिया के कोने में कोई भी बिदती हो वो अहले हदीस से दुश्मनी रखता है। दुनिया का कोई भी कोना हो वहां पे कोई भी बिदती ऐसा नहीं जो अहले हदीस से बुग़्ज़ ना रखता हो। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है, यूनिवर्सल है ये बात, और इतनी अजीम बात है कि आप तजर्बा करेंगे कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए, अगर बिदती शख्स है अहले हदीस से पैदाइशी दुश्मनी है उसको। अहले हदीस का नाम सुनते ही दुश्मनी, चेहरे पे उसके बुग़्ज़ के आसार आएंगे, नफरत के आसार, और कहीं ना कहीं बुग़्ज़ निकालेगा अपना। तो अहमद बिन सिनान का यह कौल ज़र्री है, ये सोने के पानी से लिखे जाने के लायक है। फरमाते कि दुनिया में कोई भी ऐसा बिदती नहीं जो अहले हदीस से दुश्मनी ना रखता हो। और आगे क्या कहा, वइज़ा इब्तदअ रजुल बिदअतन, और जब आदमी कोई बिदअत ईजाद करता है, किसी बिदअत में गिरफ्तार होता है, अगर वो बिदती हो जाए या बिदत खुद ईजाद करे, जब भी आदमी बिदत ईजाद करता है, नुज़िअत हलावतुल हदीस मिन क़ल्बे, तो हदीस की मिठास उसके दिल से छीन ली जाती है। वो हदीस सुनता भी है तो उसको असर नहीं करती। सुभान अल्लाह, लगता है जैसे कलाम नबूवत है, हदीस की तरह कलाम है बिल्कुल। ये अहले इल्म जो हदीस की पैरवी करने वाले थे, हदीस पर अमल करने वाले थे, इनकी जबानों पे अल्लाह ताला ने कलाम नबूवत की तरह ऐसा कलाम नाजिल फरमाया, ऐसा कलाम जारी फरमाया कि जिस कलाम में अल्लाह ताला का नूर है, अल्लाह की ताईद है कि कोई भी बिदती हदीस की मिठास उसको महसूस हो ही नहीं सकती। इसीलिए वो अहले हदीसों से दुश्मनी रखता है। आप बिदती के पास जाइए, 1000 बार कहिए बुखारी में ऐसे आया है, मुस्लिम में ऐसे आया, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, अल्लाह के नबी की ये हदीस है, 1000 हदीस सुना दीजिए, उसके दिल पर असर हो ही नहीं सकता। तभी तो आज अपने हिंदुस्तान के अंदर जूझ रहे हैं हम बिदतियों से। आप 1000 बार सुनाइए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बि फातिहतिल किताब, कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। 85 हदीस सुना दीजिए, असर नहीं हो सकता, कबूल ही नहीं करेगा। क्यों? हदीस में जो मिठास है ना, सुनकर के जो एकदम दिल लपकता है अल्लाह के नबी की तरफ, हमारे नबी का कलाम सुनने मिल गया। कितनी बड़ी सादत की बात है हमारे लिए कि हमें अल्लाह के नबी से मुलाकात तो नहीं हुई, हमने आपका जमाना नहीं पाया, लेकिन हमें हमारे नबी की बात मोतमद जरिए से, सही सनद से, सही लोगों के जरिए से, सही हदीस हम तक पहुंच गई। हम कौन से अहले ईमान हैं जो अपने नबी की हदीस को सीने से ना लगाएं? कैसा ईमान है हमारा? मगर बिदअत की वजह से उनके दिलों से अल्लाह ने हदीस की चाहत, हदीस की चाशनी, हदीस की मोहब्बत और हदीस का असर निकाल लिया है। कितना प्यारा कौल ज़र्री है, इसको हिफ्ज़ करना चाहिए, याद करना चाहिए और ऐसे मौक़ों पर बयान करना चाहिए। अहमद बिन सिनान अल मिरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी के ज़माने के हैं, लिहाजा उन्हीं ने कहा कि अगर कोई बिदती मेरे पास रहे, मुझे गवारा नहीं, मेरे पड़ोस में कोई म्यूजिक बजाने वाला आ जाए, मैं उसे समझा लूंगा, नहीं मानेगा तो तोड़ दूंगा। लेकिन बिदती क्या करेगा? लोगों को बर्बाद करेगा, उनके जहन खराब करेगा, ईमान खराब करेगा और पड़ोसियों को गुमराह करेगा और पड़ोस में रहने वाले सारे नौजवानों को, कम उम्र लड़कों को, सबको अपने साथ बिठा लेगा और गुमराह कर डालेगा। आगे यही अहमद बिन सिनान का कौल आ रहा है कि इज़ा जामर रजुल साहिब बिदअह, अगर कभी कहते कोई आदमी अगर इत्तेफाक से किसी पड़ोसी, किसी बिदती के पड़ोस में जा बसे या उसके पड़ोस में कोई बिदती आ जाए, आरा लहू, मेरी राय है उसके लिए, उस सुन्नत वाले आदमी के लिए, ये भी अदारा
کہ اپنے گھر کو بیچ دے، اپنے گھر کو بیچ دے، ان امکنہ، اگر اس کے لیے ممکن ہو، اگر اس کے لیے بیچنا ممکن ہو تو اپنا گھر بیچ کے چلا جائے، وَلْيَتَحَوَّلْ، اور کہیں اور منتقل ہو جائے، متحول ہو جائے، جگہ چینج کر دے، وَإِلَّا أَهْلَكَ وَلَدَهُ، ورنہ اپنی اولاد کو تباہ کر دے گا۔ خود یہ آدمی سنت پر چلنے والا اگر اس کے پڑوس میں کوئی بدعتی بس گیا ہے تو اپنا گھر بیچ کے چلا جائے، ورنہ اپنے بچوں کو تباہ کر دے گا۔ ظاہر بچے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کریں گے، وہ جیران اور اپنے بقیہ پڑوسیوں کو بھی تباہ کرائے گا۔ فنزع ابن سنان بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے اتنی بڑی بات کہی امام ابن سنان، احمد بن سنان نے، تو ایسے نہیں کہہ دی کہ اپنی مرضی سے بنا کے بول دی، حدیث نبوی سے اس کی روشنی کو اخذ کیا۔ پھر ابن سنان نے ایک حدیث نکالی اور کہا، حدیث سنائی، اس کے الفاظ لا رہے ہیں، بعد میں وہ اپنی صنعت سے لائیں گے حدیث کو۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، من سمع منکم بالدجال، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں تم میں سے کوئی شخص اگر یہ سنے کہ دجال نکل آیا ہے، دجال جب آئے گا آخری زمانے میں، تو کہا جب تم میں سے کوئی سنے کہ دجال نکل آیا ہے، فَلْيَنْأَ عَنْهُ، تو اس کو چاہیے کہ دجال سے دور بھاگے۔ قالها ثلاث، اللہ کے نبی نے یہ بات 3 بار کہی، اگر تم سنو کہ دجال نکل آیا ہے، کسی علاقے میں ہے اور وہ بڑھ رہا ہے آگے کو، تو اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ اس سے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ، کیونکہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی اس کے پاس آئے گا، دجال کے پاس، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ كَاذِبٌ، اور وہ یہ جانتا ہوگا کہ دجال جھوٹا ہے، پھر بھی اس کے پاس جائے گا دیکھنے کے لیے کہ سنا بہت کرشمے دکھائے گا نا دجال، دجال کرشمے دکھائے گا، زمین پنجر زمین سے کہے گا کہ ہری بھری ہو جا، ہو جائے گی، بادلوں کو بلائے گا، بارش برسائے گا، ایک آدمی کو مار کے 2 ٹکڑے کر دے گا، کھڑا ہو، زندہ ہو جا، زندہ ہو جائے گا، بڑی بڑی نشانے دکھلائے گا وہ انسان دجال، تو لوگ اس کے فتنے میں پڑیں گے۔ تو یہ آدمی جو دجال کے پاس جائے گا دیکھنے کے لیے کہ کیا کر رہا ہے، لاؤ دیکھو جا کر کے، وہ جان رہا ہوگا کہ یہ دجال ہے اور دجال جھوٹا ہے، اس کو اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں پتا ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن کیا ہوگا جب اس کے پاس جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے تو اس سے متاثر ہو جائے گا، فَيَتْبَعُهُ، پیروی کر بیٹھے گا۔ یعنی اتنے خطرناک حالات ہوں گے کہ دجال کے پاس جانے والا بچے گا نہیں، یا دجال جس کے پاس آئے اور وہ رکا رہے اور بھاگے نا، تو دجال کو دیکھ کر کے، اس کے کرشموں کو دیکھ کر کے وہ آدمی ہاتھ پر ڈال دے گا، لما یرا من الشبہات، جو اس کی شبہات دیکھے گا، جو اس کی کرشمے دیکھے گا، اس کی دلیلیں دیکھے گا، اس کی جو کچھ بھی وہ پیش کرے گا، اپنے کرتب دکھائے گا، جو دکھائے گا اس سے اشتباہ ہوگا، لگے گا کہ واقعی یہ تو بہت بڑا ہے، وہ کہے گا میں رب ہوں، تو اس کے کرشمے دیکھ کر کے ایک آدمی بچ نہیں پائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر سنو کہ دجال نکلا بھاگ لو۔ اسی سے استدلال کیا احمد بن سنان المروزی نے اور کہا کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بدعتی آ جائے تو وہاں سے تم بھی بھاگ لو، تو گھر بیچ کے چلے جاؤ۔ اچھا ہم یہاں ایک بات بتا دیں، یہاں بدعتی سے جو مراد ہے وہ عامی شخص نہیں ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، عوام الناس میں کا ایک عام آدمی نہیں ہے، بلکہ بدعتی سے مراد اہل بدعت کا عالم، داعی، پرچارک، جو بدعتی بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے اور بدعت کی ترویج کرتا ہے، جو بدعت کو پھیلاتا ہے، اور ایک عام آدمی ہے۔ اگر ظاہر ہے کہ آپ ابھی اس ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں اکثریت اہل بدعت کی ہے، آپ کہیں پر گھر لیتے ہیں، کہیں مکان بناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ سب لوگوں کو نہ تو بھگا سکتے وہاں سے، نہ آپ ایک جگہ سے بھاگیں گے تو دوسری جگہ جا کے وہاں پر بھی ایسے لوگ ملیں گے، تو یہ
ایسے حالات میں تو مجبوری ہے، انہوں نے کہا اگر ممکن ہو تو گھر بیچ دے۔ تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے امکان میں ہے کہ آپ ایسی جگہ جا کے رہیں جہاں سارے کے سارے اہل سنت ہیں، اہل الحدیث ہیں، بدعتی کوئی نہیں، وہاں پر سب سے اچھا، سب سے افضل طریقہ، سب سے اچھی صورتحال یہی ہے۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر عوام الناس ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ان سے تعلق دینی تعلق نہ رہے، پڑوس کا تعلق انسانی ضرورتوں والا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کے درمیان میں اگر کوئی عالم، کوئی داعی، کوئی امام، ان کا امام، بدعتیوں کا امام اگر آگے بسے تو پھر آپ کو وہاں ممکن ہو تو اس جگہ سے کوچ کر جائیے، مکان بیچ دیں یا کرائے پہ اٹھا دیں اور اپنا کہیں اور چلے جائیں۔ یہ شکل ضروری ہے کیونکہ اس شخص کا، اس امام کا، اس عالم کا اثر پورے علاقے پر ہوتا ہے، پورے علاقے پر ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو اپنے جال میں اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، اپنے طریقوں سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو گھر بیچ دے اور چلا جائے، کیونکہ یہ دجال سے تشبیہ دی احمد بن سنان نے۔ دجال بھی آ کر کے تبلیغ کرے گا اپنے قول کی، اپنے مذہب کی، تو بدعتی بھی جو تبلیغ کرتا ہے اس سے آپ کو دور رہنا ہے۔ جو ایک عام آدمی ہے جو تبلیغ کرنے والا نہیں، عوام الناس کا جاہل آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، عام سا نوکری پیشہ، اس کو کوئی مطلب نہیں دین سے، دین کی تبلیغ سے، تو اس کے پڑوس میں رہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ آگے اپنی اسناد سے حدیث نبوی لا رہے ہیں۔ عن عمران بن حسین، عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع منکم بخروج الدجال، جو تم میں سے کوئی شخص، جو بھی شخص دجال کے نکلنے کے بارے میں سنے، فَلْيَنْأَ عَنْهُ، تو وہ اس سے دور رہے، مَسْتَطَاعَ، جتنا دور رہ سکتا ہے، دور بھاگے جتنا دور بھاگ سکتا ہے۔ فَإِنَّ الَّذِي يَأْتِيهِ وَيَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، کیونکہ کبھی ایسا آدمی بھی آئے گا دجال کے پاس، خود کو تو مومن سمجھ رہا ہوگا کہ میں مومن ہوں اور انشاءاللہ ایمان پہ رہوں گا، لیکن فَمَا يَزَالُ بِهِ، لیکن وہ دجال اس کے پاس رہے گا، وہ دجال کی بات دیکھتا رہے گا، سنتا رہے گا، حَتَّى يَتْبَعَهُ لِمَا يَرَى مِنَ الشُّبُهَاتِ، یہاں تک کہ وہ دجال سے متاثر ہو جائے گا اور اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ تو اس سے دور، قال الشیخ امام ابن بطہ فرماتے ہیں، ھذا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فرمان ہے۔ وہو الصادق المصدوق، آپ سچے بھی ہیں، آپ مصدوق ہیں، آپ سے سچ بات کہی گئی ہے، آپ خود سچ بولتے ہیں، آپ سے سچ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سچ بات پہنچاتا ہے۔ فاللہ، اللہ معاشر المسلمین، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا واسطہ، لا يحملن احد منکم حسن ظنہ بنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ پر اتنا حسن ظن نہ رکھے، اتنا اعتماد نہ رکھے خود پر، وما عہدہ من معرفتی بصحت مذہبہ، اور یہ کہ آپ اس کا مذہب، جس کو وہ پیروی کر رہا ہے اپنی مذہب کی، تو وہ جانتا ہے کہ میرا مذہب صحیح ہے، میں اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، لہٰذا میں تو صحیح ہوں۔ اپنے اعتماد، اپنے اوپر اعتماد اتنا نہ کرو کہ پھر تم بھول جاؤ کہ میں کس سے اٹھتا ہوں، پاس اٹھتا ہوں، کس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ فرمایا ان یخاعل المخاطرۃ بدینہ، کہ اپنے دین کو خطرے میں ڈالے، اپنے آپ پر اعتماد کرے خوب کہ میں تو مومن ہوں، سچا ہوں، میرا مذہب ٹھیک ہے، اور پھر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے۔ فی مجالست بعض اہل ھذہ الاہواء، ان بدعتوں کے لوگ، بدعتیوں کے ساتھ بعض بدعتیوں کے پاس بھی نہ بیٹھے، بیٹھ کر کے اپنے دین کو خطرے میں نہ ڈالے۔ فیقول، اور یہ کہہ کر کے بیٹھے، یہ کہہ کر کے بیٹھے، اداخلہ لاناظرہ، میں اس کے پاس جاتا ہوں، داخل ہوتا ہوں، میں کسی بدعتی کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس سے تھوڑا سا مناظرہ کر لوں، سنوں گا اس کی بات کو، اس پر میں دلیل دے کر کے اس کو قائل کروں گا، تھوڑا سا مباحثہ کر کے اس کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا، او لیستخرج من مذہبہ، یا میں نکال کے پتہ تو لگاؤں کہ اس کا مذہب کیا ہے، کیا کہتا ہے، پتہ تو لگاؤں۔ ابن بطہ کہتے ہیں یہ سوچ کر کے نہ جاؤ کہ میں اس کی بات تو سن کے آؤں کہ وہ کیا کہتا ہے، یا میں جا کر کے اس کو سمجھاؤں گا، اس سے بحث کروں گا، اس سے مناظرہ کروں گا۔ فإنہم اشد فتنۃ من الدجال، اللہ کی قسم یہ بدعتی دجال سے بھی زیادہ بڑا فتنہ رکھتے ہیں، کیونکہ دجال کے بارے میں تو پہلے سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ دجال ہے اور یہ کذاب ہے،
छूटा है, और दज्जाल की दो आंखों के दरमियान पेशानी पे काफारा काफिर लिखा होगा। लेकिन ये बिदअती तो हमारे दरमियान है, मुसलमान हैं, मुसलमानों में बैठते हैं, दीन की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं। तो फरमाया ये दज्जाल से भी ज्यादा बड़ा फितना रखने वाले लोग हैं। वह कलाम मलसक मिनल जर्ब, इनका कलाम मुताद्दी बीमारी से भी ज्यादा तेजी से जाके चिपटता है। जितना तेजी से मुताद्दी बीमारी नहीं चिपटती, इनका कलाम दिल में जाके चिमट जाता है बिदअतियों का। वो अहरक लिल कुलूब मिन लहब, आग के अंगारे से ज्यादा खतरनाक इनके कलाम की आग है, जला के रख देता है दिल को। सुभान अल्लाह, कितना कोशिश कर रहे हैं इमाम इब्न बत्ता अहले सुन्नत को और अहले सुन्नत के नौजवानों को बिदअतियों से रोकने की। आज हमने अपने दीन को खतरे में डाला हुआ है, हल्का समझ लिया है हमने अपने दीन को। हम लेटते हैं बिस्तर पे रात को खाना खाने के बाद, मोबाइल उठाया, स्क्रॉलिंग शुरू, और जो भी आया, चाहे कोई बिदअती इमाम हो, बिदअती आलिम हो, मुल्हिद हो, गैर मारूफ इंसान हो, हम जानते भी ना हो कि ये कौन है, मगर कुरान की बात कर रहा है, हदीस की बात कर रहा है, ना उसकी शक्ल पहचानते हैं, ना उसके बारे में कुछ जानते हैं, मगर दीन की बात कर रहा है। बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक आजकल क्या हो रहा है, आजकल AI टूल्स के जरिए लोग क्या करते हैं, नोटबुक आ गए ना, नोटबुक, गूगल नोटबुक डाल देंगे PDF, और डालने के बाद कहेंगे कि इस PDF में चैप्टर 1 में या पूरी किताब में जो कुछ कहा गया इसको ऑडियो में तब्दील करो, साथ में स्लाइड भी लगा दो, है बेहतरीन स्लाइड के साथ आपको आधा घंटे की, 1 घंटे की पॉडकास्ट बना के देता है। एक औरत बोलेगी, एक आदमी बोलेगा, और ऊपर से स्लाइड्स आ रही हैं, बेहतरीन बेहतरीन बनी हुई फोटो आ रहे हैं, उसी किताब के चैप्टर के खुलासे आ रहे हैं, आप देखते जाएंगे और पीछे सुन रहे हैं कौन बोल रहा है, मशीन बोल रही है। राफिजियों की किताबों के जरिए लोग आजकल अहले सुन्नत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं पॉडकास्ट की शक्ल में। तो हमारे नौजवान क्या करते हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन बोल रहा है, पीछे मशीन बोल रही है, कोई मुल्हिद बोल रहा है, कोई मुर्तद बोल रहा है, कोई यहूदी बोल रहा है, कोई नसरानी बोल रहा है, नहीं मालूम, बस देख रहे हैं और उसके जरिए अपना दीन हासिल कर रहे हैं, उसके जरिए अपना मजहब बना रहे हैं, अपना अकीदा कायम कर रहे हैं, और उससे एक राय लेकर के नौजवानों में, अपने दोस्तों में मजलिस और महफिल और चैट में और अपनी आपसी ग्रुप चैट के अंदर गुफ्तगू का मौजू बनाते हैं। तो ये अहले सुन्नत के उलमा, ये सहाबा, ये ताबईन, ये तबा ताबईन, ये आइम्मा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अपने दीन को खतरे में ना डालिए, अपने दीन को इतना आसान ना बना दे कि उसको खतरे में डाल दें और इन लोगों की बातें सुने। आगे फरमाते हैं, वलक़द रअयतु जमाअतम मिनन नास, इब्ने बत्ता जिनका इंतकाल 387 में है, 304 में पैदा है, 387 हिजरी में इंतकाल है, कहते हैं मैंने यकीनन, वलक़द रअयतु तहकीक, यकीनन मैंने देखा है अपनी आंखों से, जमाअतम मिनन नास, लोगों की एक जमात को, कई लोगों को देखा, क्या कानू यलअनूनहुम, ये लोग जिनको मैंने देखा, ये लोग बिदअतियों को लानत भेजते थे, गालियां देते थे, यसुब्बूनहुम, उन्हें गाली देते थे, बुरा भला कहते थे, फजालसूहुम, फिर अचानक उनके साथ बैठने लग गए। पहले गाली देते थे, बुरा भला कहते थे, लानत भेजते थे, फिर किसी ने कहा अरे क्यों लानत भेज, तो आके किसी ने बैठ के बात तो करो, बुला लिया होगा, फिर बैठने लग गए। फजालसूहुम, लेकिन वो बैठे कैसे, अला सबीलिल इनकार व रद्द अलैहिम, कहा नहीं हम जाएंगे, उनके पास जाएंगे, उन पर तरदीद करेंगे, उनके साथ मजलिस बिठाई, मजलिस मुनाजरा रद्द करेंगे, इनकार मुनकर करेंगे, उनकी सुनेंगे और उन पर तरदीद करेंगे। जज्बा और बढ़ गया ना, पहले तो खाली लानत भेजते थे और बुरा भला कहते, गाली देते थे,
تو کسی نے کہا ہوگا ارے بھائی ایسے کیا بولتے ہو, آ جاؤ میدان میں, آگے بیٹھ لو, بات کر لو. ہم سے بھی کہتے ہیں نا لوگ, ہماری کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو جاتی ہے تو لوگ وہاں کمنٹ ڈالتے ہیں کہ فلاں سے آپ مناظرہ کر لو, اگر ہمت اتنا ہی علم ہے آپ کے پاس تو. ایسے لوگ اکساتے ہیں. تو کہا کہ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو بدعتیوں کو لعنت بھیجتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, پھر ان کے پاس جا کر بیٹھنے لگے ان پر تردید کرنے کے بہانے کہ ہم ان پر تردید کریں گے. فما زالت بہم المباسطہ, تو یہ سادگی, جس سادگی میں وہ گئے تھے کہ ہم جائیں گے اور تردید کریں گے, یہ سادگی وخفی المکر, اور ان بدعتیوں کا چھپا ہوا مکر اور سازش, ودقیق الکفر, اور باریک کفریہ باتیں جو وہ سن رہے تھے, یہ تمام باتوں کے ماحول نے کیا کیا, حتی سبو الیہم, یہاں تک کہ ان کی طرف مائل ہو گئے اور بدعتی ہو گئے. اور پیچھے گزر چکا وہ پھر سے لا رہے ہیں یہاں پر کہ مغیرہ کہتے ہیں کہ خرج محمد بن صائب الکلبی, محمد بن صائب کلبی مرجیہ ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ وما کان لہو ہوا, محمد بن صائب الکلبی پرانے زمانے کے راویان حدیث میں سے ہے. تو یہ شخص جس شروع میں کوئی بدعتی نہیں تھا, وما کان لہو ہوا, کوئی بدعت میں گرفتار نہیں تھا. پھر کیا ہوا, فقال, اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے, اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم, مرجیہ کے بارے میں کہا, مرجیہ مذہب کے بارے میں کہا, چلو ان کے پاس چلتے ہیں, تھوڑا سا سن کر کے آتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ لوگ. فما رجع, نہیں لوٹا, حتى اخذ بها, مگر اس بدعت کو ساتھ میں لایا. وعلقت قلبه, اس کے دل میں لٹک گئی, اٹک گئی, پھنس گئی, بیٹھ گئی مرجیہ کی بدعت, اور مرجیہ بن گیا محمد بن صائب کلبی ہے. اور آگے دیکھیں ایک اور کہتے ہیں, عن البتی یقول کان عمران بن حطان, بتی کہتے ہیں کہ عمران بن حطان کان من اہل السنہ, عمران بن حطان یہ سنت والوں میں سے تھا. عمران بن حطان کون ہے؟ عمران بن حطان راوی ہے, عالم ہے حدیث کا, اور یہ شخص اس کا درجہ اور مقام تابعین میں آتا ہے, صحابہ سے ملاقات کی ہے اس نے. عمران بن حطان شاعر تھا, عمران بن حطان شاعر تھا اور راوی تھا حدیث کا. بعض علماء حدیث نے اس کو ثقہ کہا ہے, لیکن کیا ہوا, کانا من اہل السنہ, اہل سنت میں سے تھا. فقدم غلام من اہل عمان, عمان یہ سلطنت عمان جو آج کل قائم ہے نا, عباسی فرقہ, خوارج کا فرقہ یہاں رہتا ہے. یہاں سے ایک غلام, ایک نوجوان گیا, مثل البغل, مطلب اس کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ خچر کی طرح تھا, گدھا رہا ہوگا مطلب, مگر وہ غلام, وہ نوجوان یہاں سے نکلا عمان سے, اور یہ خوارج ہے عباسی. یہ عباسی خوارج کا ایک نوجوان پہنچا اس کے پاس, فقلبہ فی مقعد, تو اس کو ایک ہی مجلس میں پلٹ دیا. اچھا, اس کے بارے میں امام ابن سیرین نے کہا ہے, امام ابن سیرین نے کہا ہے کہ عمران بن حطان یہ ابتدا میں اہل سنت میں سے تھا. اس نے ایک خارجی لڑکی سے شادی کی, خوارج میں سے, یہ خارجیہ سے شادی کی, اور جب بڑی پسند آ گئی, بلکہ آگے مدائنی نے ذکر کیا ہے, مدائنی نے کہ یہ ایک لڑکی, اس کو بڑی خوبصورت لڑکی ملی, رشتہ ملا, اور یہ پسند آ گئی, مگر خوارج میں سے تھی, وہ خارجیہ تھی, ذات و جمال بڑی خوبصورت تھی. تو اس نے اس سے شادی کر لی, اور وکانہ دمیمن, اور یہ خود تھوڑا سا بد شکل تھا, رنگ منگ اس کا خراب تھا. اس نے کہا سأردها, میں اس کو خارجیت سے نکال کر کے سنت پر لے آؤں گا, بیوی کو خوارج کے مذہب سے نکال کر کے میں سنت پر لے آؤں گا, اہل سنت کے مذہب پر. فصرفته الى مذهبها, تو بیوی نے اس کو اپنے مذہب کی طرف کھینچ لیا. یہ ابن سیرین نے کہا ہے.
دیکھا کوئی سوچے کہ میں فلاں اخوانی لڑکی ہے، جماعت اسلامی کی ہے، داعیہ ہے، دعوت دینے والی ہے، بدعتی لڑکی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کو اپنا بنا لیں گے، اپنے مذہب میں کھینچ لائیں گے. ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے ایسا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کو کھینچ لے اپنی طرف. عمران بن حطان نے کیا کیا؟ یہ خارجی ہو گیا. ٹھیک، تو اتنا ہی کافی ہے کہ پہلے بدعت سنتی تھا، بدعتیوں کی مجلس میں آیا، بدعتی عورت سے شادی کی اور خارجی ہو گیا. صرف خارجی نہیں ہو گیا بلکہ اور کیا کیا اس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کس نے کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم نے. عبد الرحمن بن ملجم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا تھا مدینہ میں، زمانے خلافت میں، ان کے زمانے میں. اور مصر سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا کہ امیر المومنین میرے پاس کسی قرآن کے حافظ اور قاری کو بھیج دیجئے. یہاں پر مصر میں آئے، وہ لوگوں کو پڑھائے. تو حضرت عمر نے عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا اور کہا کہ یہ بڑا ہی بہترین قاری اور مقری اور حافظ ہے اور عابد اور زاہد ہے، میں چاہتا تھا کہ یہ مدینہ میں میرے ساتھ رہے، لیکن تم نے بلایا ہے اچھے شخص کو کہ اچھا قاری چاہیے، میں بھیج رہا ہوں مصر، اس کو ایک گھر دینا الگ سے، اس میں یہ قرآن پڑھائے گا اور اس کی عزت اور تقریب کرنا، اچھی تنخواہ دینا اس کو. کتنا امیر المومنین خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتمد ہے، کام مدینہ میں اس کو رکھ کر کے مدینہ کے بچوں کو پڑھوانا چاہتا تھا، لیکن اب تم نے مانگ لیا، چلو تمہارے پاس بھیجتا ہوں. مصر بھیجا. یہ شخص ہے، عمر کا زمانہ گزرا، عثمان کا آیا، عثمان کا زمانہ گزرا، علی کا آیا رضی اللہ عنہم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے فجر کی نماز میں شہید کیا. اسی عبد الرحمن بن ملجم نے قتل کیا خنجر سے. بلکہ اہل علم نے نقل کیا کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، فجر کی نماز پڑھانے کے اذان کے وقت، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے. یہ ہتھیار لایا تھا، اس پر سو گیا تھا تاکہ کسی کو دیکھے نہ، تو پٹ لیٹ گیا تھا پیٹ کے بل. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے کہا کہ کون ہے یہ شخص جو جہنم والوں کی طرح سو رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ یہ والا سونے کا انداز جہنمیوں کا ہے؟ اس کے بعد یہ اٹھ گیا. پھر نماز کا وقت ہوا تو اس نے اسی ہتھیار سے حضرت علی کو شہید کر دیا. ٹھیک، اس آدمی کے بارے میں، عبد الرحمن ملجم کے بارے میں، اور یہ تو بہت بڑا عابد و زاہد تھا، کہ اس کا قصہ الگ ہے. اس شخص کے بارے میں یہ عمران بن حطان جس کا ذکر چل رہا ہے کتاب میں، عمران بن حطان کہتا ہے، شاعر تھا بہت بڑا، اس نے اپنے شعر میں کہا یا ضربتن من تقی ما اراد بها، ایک متقی شخص کی کیا ہی مار تھی جو اس نے ماری، کیا حملہ تھا جو اس نے کیا. حضرت علی کو جو قتل کیا نا ابن ملجم نے، اس کے قتل کی اور اس قاتل ابن ملجم کی تعریف کر رہا ہے. عمران بن حطان محدث تھا، عمران بن حطان محدث تھا، مگر خارجی عورت سے شادی کر کے خارجی بن گیا. اور خوارج حضرت علی کو کافر کہتے ہیں، خوارج حضرت علی کو کافر کہتے ہیں. تو اب عبد الرحمن بن ملجم نے قتل کیا حضرت علی کو، تو حضرت علی کافر ہیں اس خارجی کی نظر میں. تو اب یہ خارجی تعریف کر رہا ہے کس کی؟ عبد الرحمن بن ملجم کی. کہتا ہے کیا متقی شخص تھا، کیا اس کا وار تھا، تعریف کر رہا ہے. اتنا خوبصورت وار ایک متقی کی طرف سے، ما اراد بها، جس وار کے ذریعے اس نے کچھ نہیں چاہا مگر الا لیبلغ من ذی العرش رضوانا، مگر صاحب عرش کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا اور کچھ نہیں.
عبد الرحمن ملزم علی کو مار کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ خارجی عمران بن حطان کہہ رہا ہے کہ کیا مار تھی جس کے ذریعے اس نے صرف اللہ کا قرب اور خوشنودی چاہی حضرت علی کو مار کے. پھر کہتا ہے انی لاذکرہ حینا فاحسبہ، میں جب بھی اس کو ذکر یاد کرتا ہوں، اس ابن ملجم کو جب بھی میں یاد کرتا ہوں، احسبہ، تو میں یہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہوں، اوفى البریۃ عند اللہ میزانا، کہ قیامت کے دن پوری مخلوق میں سب سے زیادہ وفادار، اللہ کے وعدے کو نبھانے والا، اللہ کا وفادار اور میزان میں سب سے زیادہ اجر والا یہی ہوگا. علی کو قتل کر کے کتنی بڑی فضل بیان کی. اس پر بعد کے شعراء نے، بعد کے اہل سنت شعراء نے اس پر جواب بھی دیا ہے اور کہا یا ضربۃ من شقی، اس نے کہا تقی، اس نے کہا تھا تقی، متقی کی مار. بعد کے علماء نے، شعراء نے کہا یا ضربۃ من شقی، کہ اس بدبخت کی کیا مار تھی جس مار کے ذریعے اس نے اللہ تعالیٰ کے یہاں سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں پایا. ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العرش خسرانا، ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مانگی. بعد کے شعراء نے جواب دیا کہ اس نے اس وار کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں خسارہ اور تباہی حاصل کی. اور کہتے ہیں کہ انی لاذکرہ حینا فالعنہ، کہ جب بھی میں ذکر کرتا ہوں اس کا تو میں تو لعنت بھیجتا ہوں اس میں میں شمار کرتا ہوں اس کو اشقى البریۃ عند اللہ میزانا، کہ پوری مخلوق میں سارے بندوں میں سب سے بدترین بدبخت انسان ہے یہ. بلا شبہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب انہیں شہید کیا گیا تو پوری مخلوق میں روئے زمین پر سب سے افضل شخص حضرت علی تھے، کیونکہ سب سے افضل امت میں ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ جمیعاً. تو علی سے پہلے 3 بڑے خلفاء گزر چکے، تو علی اپنے زمانے میں پوری امت میں روئے زمین پر سب سے افضل تھے. تو سب سے افضل شخص کو جو قتل کرے گا تو مخلوق کا سب سے بدترین بدبخت ہوگا. تو یہ عمران بن حطان کا واقعہ دیکھیں کہ یہ اہل سنت کا محدث ہے. یہ روایتیں آتی ہیں اس شخص سے حدیثوں میں، حدیث کی کتابوں میں اسنادوں میں ذکر آتا ہے اس کا، عمران بن حطان کا. اور اہل حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا، بعض نے اس کی تصحیح بھی کی، بلکہ مختلف راوی ہے لیکن خارجی ہے. تو مراد یہ ہے کہ یہ شخص، ایک بات پڑھ کر کے بات اپنا محاضرہ ختم کرتے ہیں. ایک روایت آ رہی ہے احمد بن ابی الحواری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن بصری نے کہا، عبداللہ بن بصری وکان من الخاشعین، عبداللہ بصری بڑے ہی اللہ والے، خشوع خضوع رکھنے والے، عبادت گزار تھے. ما رأیت قط اخشع منہ، احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ خشوع برتنے والا نماز اور عبادت میں کسی کو نہیں دیکھا. وہ کیا کہتے تھے؟ عبداللہ بن بصری، اس کو یاد رکھیے گا، بڑا پیارا قول ہے. کہتے لیس السنت عندنا، ہمارے نزدیک سنت کا طریقہ یہ نہیں ہے ان ترد علی اہل الہوا، کہ تم بدعتیوں پہ خالی رد کرتے رہو. بدعتیوں پر جب تقریر کرنے چلو تو بدعتیوں پر خوب بولو. ہمارے یہاں سنت صرف اتنی نہیں ہے. سنت کا طریقہ، سنت کا منہج، اہل حدیث کا منہج صرف اتنا نہیں کہ آپ بدعتیوں پر تردید کر دو اور چلے جاؤ. لیکن السنت عندنا، لیکن ہمارے نزدیک سنت کا طریقہ یہ ہے اللہ تکلم احدا منہم، ان سے تعلق نہ رکھو، بات چیت بھی نہ کرو. صرف رد کر دینا کافی نہیں. اہل بدعت پر تردید کر دی، تقریر میں، خطبے میں اور کسی پروگرام میں اہل بدعت پر تردید کر دی، اخوانیوں کو برا کہہ دیا، جماعتیوں کو برا کہہ دیا، تبلیغیوں کو برا کہہ دیا، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، کسی بھی رافضیوں کو. اور جب آئے تعلقات میں تو دوستی ہو رہی ہے، ان لوگوں سے بات چیت بھی چلتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ بھی ہے، فالوشپ بھی ہے، اور اٹھنا بیٹھنا مجلسوں میں، ہوٹلوں میں کھانا
اور آؤٹنگ بھی کرنا، سب کچھ چلتا ہے آپ کا، تو یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ سنت کا طریقہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بدعت اور بدعتی پر تردید بھی ہو اور بدعتی سے تعلق بھی توڑیے۔ آپ صرف تردید کریں، تقریر کرنے آئیں تو چونکہ وہاں تقریر میں عام طور پہ نام نہیں لیتے لوگ، کہ اہل بدعت، بدعتی کا یہ حکم، اہل بدعت کا یہ حکم، یہ کبھی کبھی کسی خاص جماعت کا نام لے لیا مگر افراد کا نام نہ لیا ہے، اخوانیوں کا یہ منہج ہے، ان کا طریقہ یہ غلط ہے۔ مگر کسی اخوانی عالم سے آپ کے تعلقات ہوں، آپ ان سے بات کرتے ہو، ان سے گہرے رابطے رکھتے ہو، ان کے پروگراموں میں جاتے ہو، ان کے لیے آپ تقریر کرتے ہو، ان کی شان میں آپ قصیدے کہتے ہو، ان کی خدمات کو گناتے ہو، ان پر کوئی سیمینار ہو تو آپ حاضر ہو کر کے محاضرہ کریں، آپ تقریریں کریں، یا ان کو اپنے مدرسے میں بلائیں، اپنے علاقے میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ ان کے پروگرام کروائیں، اپنے مدرسے میں ان کی کتابیں رکھیں، بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ یہ سارا کا سارا کام سنت کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن بصری کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سنت کا طریقہ صرف اتنا نہیں کہ آپ اہل بدعت پر تردید کر دیں، بلکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اہل بدعت میں سے کسی سے بات بھی نہ کریں، یعنی تعلقات قائم نہ کریں، میل جول نہ رکھیں، قربت نہ رکھیں۔ بات چیت تو آدمی تبھی کرے گا نا جب قربت رکھے گا، تو مراد یہ ہے کہ ان سے آپ تعلق قائم نہ کریں بلکہ ان سے دور رہیں۔ یہ ہے سنت کا طریقہ اور یہ ہے اہل سنت کا منہج۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت پر اور اہل سنت کے منہج پر قائم و دائم رکھے اور اہل بدعت سے دور رہنے اور ان کی تردید کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔